نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب پر خصوصی فضل فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں بٹھایا اور اپنے ذکر کی مجلس میں ہمیں شریک فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کا خصوصی فضل ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کہ انسان اور جنات کو قرآن کریم میں نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی یاد میں لگنا یعنی انسان کی اللہ کی یاد میں لگنا یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ جو عبادات ہم پر فرض کی گئی، واجب کی گئی، اس کے علاوہ کثرت سے ذکر کرنا۔ جب انسان اللہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے زبان سے اور دل سے، تو یہ سمجھو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نماز فرائض جتنے بھی ہیں وہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی۔ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کو جواب دہ ہے۔ وہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن ذکر افضل کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے افضل ہے کہ ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر یہ اپنے رب کے ساتھ 24 گھنٹے ہم کلام رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں رہتا۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے۔ معرفت کے میدان میں انسان سب سے پہلے اپنی معرفت سیکھتا ہے کہ اس کو اپنا پتہ چلے۔ جنات، شیاطین، دیگر چیزیں یہ بات کی چیزیں، سب سے پہلے اپنی پہچان ہو جائے۔ اور جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کو اپنا یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ اب جس کو یہ مقصد ہی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ جب انسان کو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ شخص اللہ کی بندگی میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش اور محنت میں لگ جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جب ہمیں یہ پتہ چل کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ اطاعت والی زندگی پر آ جاتا ہے۔ انسان اطاعت اس صورت میں کرتا ہے جب یہ عاشق بنتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو پھر یہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور جب اس کو اپنی مقصد کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان فیکٹری میں لگتا ہے، کسی ادارے میں لگتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ چوکیدار کسی کو رکھا گیا، کسی کو ڈرائیور رکھا گیا،
کوئی ایجنسیوں میں، کوئی فوج میں، کوئی پولیس میں، تو پھر وہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے کہ میری ڈیوٹی کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ اس کو روزانہ بولنا نہیں پڑتا، ترغیب دینی نہیں پڑتی، اس کو تیار نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے مقصد کے مطابق اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں اپنا مقصد پتہ چل گیا تو پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں جو استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کو اپنا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ انسان جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کسی شعبے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مقصد کے لیے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ دین کے جتنے طبقات شعبے ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے، مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اپنا سکا باپ ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل ہے، والدہ ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل، اپنا سگا بھائی ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل، اپنی اولاد ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنا مشکل، لیکن اللہ جل شانہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے۔ اور اللہ جل شانہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں، نہ اس میں دن کی قید، نہ گھنٹے کی قید، نہ 10 منٹ کی قید، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ یہ قید بھی نہیں ہے کہ تو نماز کا پابند بنے گا تو میں راضی ہوں گا، تو جہاد کرے گا تو میں راضی ہوں گا، تو عالم بنے گا تو میں راضی ہوں گا، تو تزکیہ نفس کرے گا تو میں راضی ہوں گا، تو مخلوق کی خدمت کرے گا تو راضی ہوں گا۔ کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی زندگی کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، حتیٰ کہ گناہگار کیوں نہ ہو، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں کیوں نہ گزاری ہو، اب فوراً میرے سامنے آئے، رجوع کرے، مجھ سے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے، میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں راضی ہو جاؤں گا اس سے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ انسان کو پیدا مت کرنا، یہ دنیا میں فساد کرے گا، اب یہ دیکھو میرے بندے نے مجھے پہچان لیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، یہ دیکھو میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، مجھ سے تمام گناہوں کی توبہ کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی تفخر کے طور پہ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اب انسان تو نے ایک عمل کیا، اللہ سے صرف توبہ مانگی، اللہ نے تیری توبہ قبول کر کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا کریم وہ رب ہے، یعنی کتنا جلدی راضی ہو گیا، کوئی شرط بھی نہیں لگائی کہ جا تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ تب میں راضی ہوں گا، جا تو 40 دن جنگل میں بیٹھ کے میرا ذکر کر تب میں راضی ہوں گا، نہیں، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آئندہ تو کرے گا نہیں کام یا نہیں کرے گا، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بس اب معافی مانگی، اب یہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہ توبہ کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، بالکل پاک صاف ہو گیا۔ ایک حدیث میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کے اعمال نامہ سے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کو جزا دے گا، انعامات دے گا، اس کا اجر اس کو دے گا، تو انسان سوچے گا یا اللہ میں نے تو ایسے کوئی نیک عمل کیا نہیں، میں تو توبہ کر کے مر گیا، پھر مجھے اتنا اجر کس بات کا دیا جا رہا ہے؟ تو وہاں فرما دیا جائے گا کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے اس کو معاف کرنے کے بدلے اس رجسٹر میں جو فرشتوں نے گناہ لکھے اس کو بھی مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ یعنی ایسے کریم وہ رب ہے، ایسے وہ کریم رب ہے۔ اب اس رب کی اطاعت انسان کیسے کرے گا؟ جب اس اللہ کی عظمت اس کے سامنے ہوگی، اس کی بڑائی اس کے سامنے ہوگی، اس کی کبریائی اس کے سامنے ہوگی۔ اب اللہ کی اطاعت وہ شخص کر سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی عظمت ہوگی۔ والدین کی ہم اطاعت کرتے ہیں، والدین کا رتبہ، ان کی عظمت ہمارے سامنے ہوتی ہے نا کہ یار مجھے میری ماں نے مجھے جنا،
میں چھوٹا تھا میرا پخانہ صاف کرتی تھی، میں بیمار ہوتا مجھے دوائی ڈالتی، حالانکہ نہ میں چل سکتا نہ بول سکتا، مجھے ماں نے دودھ پلایا، میری ہر طرح سے خدمت کی ہے۔ اب یہ جوان ہو گیا، اب یہ ماں باپ کے درجے کے رتبوں کو جانتا ہے کہ میرے باپ نے دن میں کڑک دھوپ میں مزدوری کر کے ہمارا پیٹ پالا، ہمیں پال پوس کے بڑا کیا، اس کے وہ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، اپنے والدین کی کیسی قدر کرتے، کیوں؟ اس کی عظمت اس کے سامنے ہوتی ہے اور محبت کرتا ہے۔ محبت اور عظمت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے اللہ کی، تو پھر اللہ کی اطاعت وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اور اطاعت انسان کی اللہ کے دل میں، اللہ کے لیے جو اطاعت آتی ہے، عظمت آتی ہے، ایمان کے بقدر آتی ہے۔ انسان جو نیک صالح اعمال کرتا ہے اپنے ایمان کے بقدر کرتا ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا عمل بھی کمزور ہوگا۔ انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے، جتنے اعمال کرتا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایمان کی بلندی ہوگی تو یہ ہر عبادت میں اس کو لذت بھی محسوس ہوگی، دوڑتا ہوا جائے گا، سستی نہیں کرے گا۔ ایمان کمزور ہوگا تو یہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص کا ایمان مضبوط ہے، جیسے اذان ہوگی فوراً وہ مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اس کو فکر لگ جائے گی کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان کا عمل جو ہے یہ کس کی وجہ سے؟ ایمان، جتنا ایمان ہوگا اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا اس کا عمل بھی کمزور ہوگا۔ اب اس ایمان کو بنانے کے لیے جو ہے نا، صحابہ نے 13 سال ذکر کیا اللہ کا۔ 13 سال صحابہ نے اللہ کی یاد میں ایسا گزارا کہ ان کا ایمان بلندی کی چوٹیوں تک پہنچ گیا۔ اب صحابہ کا جو ایمان بنا، صحابہ نے 13 سال ذکر کیا لا الہ الا اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم کثرت سے لا الہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ نے 13 سال محنت کی، ہم بھی اپنے ایمان کی بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ ایمان کو کمزور نہ کریں بلکہ اس کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہیں۔ جہاں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہاں توبہ کر لیں، کیونکہ گناہوں کی نحوست سے بھی انسان کے اعمال میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی گناہ ہو گیا، انسان گناہ ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں کوئی فرشتہ بن گیا، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، معصوم کوئی بن نہیں سکتا۔ جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ۔ توبہ کرنے سے بندہ صاف ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا ذکر کیا کریں شوق کے ساتھ، اس کو اپنے اوپر بوجھ بنا کے نہ کیا کریں یار معمولات پورے کرنا یار بس کسی طریقے سے یہ پورا، بلکہ ذکر کا ہمیں شوق ہو۔ ذکر کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنایا کریں، نہ ذکر کو بوجھ سمجھیں، ذکر کرنے کا شوق ہو۔ ذکر کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی مقصد کے لیے ذکر کریں گے یا سلسلے میں آئے کسی مفاد کے لیے، مقصد کے لیے اللہ کا ذکر کیا کسی مقصد کے لیے، بالفرض اللہ نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ غیب ہو جائیں گے، اللہ سے نا امید ہو جائیں گے، ذکر سے نا امید ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑوں نے جو ترتیب رکھی کہ اللہ کا ذکر کرنا رضائے الہی کے لیے، ہمارا ذکر کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا۔ ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ فلاں فلاں مانگتے رہے اللہ سے، مانگنا منع نہیں ہے، اللہ سے مانگنا بھی توحید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مانگنا چھوڑ دیں، مانگتے رہیں، مطلب ہم جو ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا کوئی، ہم ذکر صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بس اوقات انسان کمزور ہے،
میں نے دماغ لگا دیا کہ میں سلسلے میں چلا گیا، بھائی میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، میں اتنا ذکر کروں گا، اب وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر کیا یہ ذکر سے بدگمان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ذکر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، ہم مطمئن ہیں اپنے رب سے۔ ذکر خود بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت تو اللہ نے دے دی نا ذکر کرنے کی۔ اللہ کا ذکر بذات خود ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ جب اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت دے دی، تجھے اپنی یاد میں لگا دیا، اپنے ذکر میں لگا دیا، اس کے مقابل جتنی ہمارے حاجتیں وہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز نہیں ہے۔ بڑی چیز تو اللہ نے تجھے دے دی، توفیق دے دی نا، دن رات اپنے ذکر کے لیے متوجہ کر دیا۔ اللہ کا ذکر یہ تو بڑی نعمت ہے۔ انسان جب کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کا دل بھی ذکر پہ آ جاتا ہے، اس کا جسم کا روح اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سانس بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ یہ سو رہا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، سانس پڑھ رہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، ہر سانس لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوتی ہے، ہر دل کی دھڑکن سے اللہ کے صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہی تو مقصود ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی یاد میں لگ جائیں، دنیا ہمیں دے یا نہ دے اللہ۔ صحابہ نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، صحابہ نے اللہ کو حاصل کیا۔ کس کو؟ اللہ کو حاصل کیا۔ صحابہ نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا ملی تو ملی، نہیں ملی تو نہیں ملی، دنیا کے پیچھے لگے نہیں صحابہ۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب اللہ نے فتوحات دے دی صحابہ کو، پھر صحابہ روتے تھے، یا ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہماری نیکیوں کا اجر دے دیا، روتے تھے صحابہ۔ صحابہ دنیا کے پیچھے نہیں لگے، اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، روتے تھے یا اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بدلہ دے دیا۔ اللہ نے صحابہ کو حکومتیں دی۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم بھی صحابہ کے مشن پہ چلیں، صحابہ کے طریقے پہ چلیں، ہمارا سلسلہ ہے ہی صحابہ کے طریقے پہ۔ دنیا کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، ہمارا مقصد اللہ کو پانا۔ جیسے ابھی یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 2-3 تاریخ ہے محرم کی، 3 تاریخ۔ اب محرم کے مہینے کے بڑے فضائل ہیں۔ محرم کا جو مہینہ ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، میدان کربلا کافی صحابہ مسلمان شہید کیے گئے۔ اب محرم الحرام مہینے کی جو حرمت ہے وہ صرف اس واقعات کی وجہ سے نہیں ہے، محرم کا مہینہ شروع سے حرمت والا ہے۔ یہودی 10 محرم یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے پوچھا کہ آپ یہ یوم عاشور کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس یہودی نے عرض کی، یا رسول، فرمایا کہ محرم 10 محرم کو، یوم عاشور کو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون کو برباد کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دے دی، اس وجہ سے ہم اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا 10 محرم کا، صحابہ کو فرمایا کہ روزہ رکھو۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ان سے مشابہت ہو گئی، فرمایا اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 محرم کی بھی رکھیں گے۔ یعنی محرم کا مہینہ بذات خود ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ اسلام کا نیا سال ہے نا، اسلامی نیا سال۔ اب اسلامی واقعات تاریخ ہمیں کیا بتاتی کہ اسلام کا تو ویسے ہر مہینے میں کسی نہ کسی تاریخوں میں، بلکہ تمام تاریخوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے شہداء مل جائیں گے دین کے، کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کارنامے مل جائیں گے۔
لیکن یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اسلام کی ابتدا کی پہلی تاریخ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا. صحابہ کو اللہ نے معرفت دی تھی. صحابہ کا ایمان جو تھا وہ کامل ایمان والے تھے. ہم بھی صحابہ کی طرز پر چلیں، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ایسا تعلق کے ایک دفعہ دھوپ میں کام کر رہے تھے. سورج کی تپش پڑی کمر پہ، کمر میں جلن محسوس ہوئی. سورج کو غصے سے دیکھا، سورج مرجھانے لگا، ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. اب صحابہ کی روحانیت کیسی تھی؟ اللہ نے ان کے لیے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. میرے محترم ساتھیو، انسان جب کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے. دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. میرے ساتھیوں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے دربار میں مرتبہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل یہ سو رہا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں، اس کی سانس اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے. یہی ہمارا مقصود ہے کہ ہمارے جسم کا روح اللہ کی یاد میں رہ جائے. ہم سب کا یہاں جمع ہونا کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے لیے. اب ذکر کا حلقہ ہوگا، ہر ساتھی جو ہے نا محبت کے ساتھ ذکر کی مجلس میں شریک ہو. 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، 4 کل پڑھ کے، 4 کل 3 مرتبہ پڑھ کے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنا اثار کر لو.